شہناز نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، غم دولت کی تیرا، غم دولت کی تیرا کائنات پہ چھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد فقد قال امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، هذا المولود لم یولد اعظم برکتاً علی شیعتنا منہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام حضرت امام حجت خدا کی خدمت اقدس میں اور اس کے بعد تمام مراجع عظام کی خدمت اقدس میں اور اس کے بعد تمام مومنین کو امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر کے، ھذا المولود لم یولد اعظم برکتاً علی شیعتنا منہ، یہ وہ مولود ہے کہ جس کی ولادت ہمارے شیعوں میں سے بہت عظیم ولادت ہے۔ امام تقی علیہ السلام کی ولادت عظیم ترین ولادت ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے اس کو عظیم ترین ولادت کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ امام علیہ السلام کی ولادت نے آ کر اپنے باپ کی امامت کی بھی نس قائم کی، اپنے بعد 3 اماموں کی امامت پر بھی نس قائم کی، کیونکہ سیرت تو یہ ہوتی ہے کہ جو امام موجود ہوتا ہے وہ آنے والے امام کی امامت پر نس قائم کرتا ہے، آنے والے امام کی امامت پر نس قائم کرتا ہے کہ یہ میرے بعد آنے والا امام ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی معاملہ الٹ تھا کہ اس آنے والے امام نے پہلے والے امام کی امامت پر نس قائم کی، لوگوں کو بتایا کہ میرا بابا امام ہے، کیونکہ لوگ انکار کر رہے تھے امام کی امامت کا۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ میرا بابا امام ہے، میرا بابا حق کا امام ہے، منصوص من اللہ ہے۔ تو جو لوگ انکار کر رہے تھے امام کی ولادت نے آ کر ان کو بتایا امام علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی، اور اس کے بعد امام تقی علیہ السلام کو شباب الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی ائمہ کا جوان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی، لیکن شہادت جو ہوئی وہ 220 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کی کل مدت 25 سال بنتی ہے۔ 25 سال امام نے زندگی گزاری، اور 25 سال میں امام نے بہت کام کیا، بہت علمی کام کیا، بہت نظریاتی کام کیے، عملی میدان میں میرے مولا نے کام کیا، لوگوں کو بتایا، اپنے نانے کے دین کو پھیلایا۔ حضرت امام علیہ السلام نے 25 سال عمر پائی، اور اس 25 سال میں اپنے نانے کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک تمام
ائمہ علیہ السلام سے بہت کم ہے کہ بہت کم عمر میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے شہادت پائی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت 220 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام علیہ السلام نے بہت کام کیا، علمی میدان میں بہت کام کیا۔ میں آپ کے سامنے امام علیہ السلام کے علمی مناظر چند بیان کروں گا اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے پڑھ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون رشید نے جب بغداد بلوایا تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اس نے ڈائریکٹ اپنے دربار میں نہیں لے آیا، بلکہ امام علیہ السلام کو کسی اور جگہ پر رکھا تاکہ اپنا رعب اور دبدبہ بتا سکے کہ بادشاہوں کے رعب اور دبدبہ کیا ہوتے ہیں، تاکہ امام پر واضح ہو جائے۔ تو اس نے امام علیہ السلام کو کسی اور جگہ پر رکھا، تو امام علیہ السلام اسی جگہ پر رہتے رہے۔ اور پھر ایک دن بادشاہ جب شکار پر نکلا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے اور امام علیہ السلام کھڑے ہو کر ان بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے بچے کس طرح کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس بادشاہ کی سواری گزری تو سارے بچے نے راستہ چھوڑ دیا، چھوڑ کر بھاگ گئے، امام علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے۔ جب وہ امام علیہ السلام کے قریب آیا، امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ سب بچے چلے گئے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے کھڑے ہونے سے آپ کا راستہ تنگ نہیں ہو رہا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا کوئی قصور نہیں کیا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ آپ مجھے بے جرم بے خطا سزا نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ظلم نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ امام علیہ السلام سے یہ باتیں سنی اور پھر یہ سن کر چلا گیا۔ جب چلا گیا اس نے شکار کیا، تو جب شکار کر کے واپس آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے مٹھی میں اس کی مٹھی میں کوئی چیز تھی تو اس نے مٹھی اپنی بند کر کے امام علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ شکار پر جاتے ہیں اور خداوند متعال ہواؤں کو حکم دیتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو دریاؤں میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس وقت لہریں پیدا ہوتی ہیں، جب لہریں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی لہروں میں مچھلیوں کو اچھالتی ہیں، جب مچھلیاں اچھلتی ہیں تو بادشاہ اپنے باز چھوڑتے ہیں اور باز ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے بادشاہ خاندان نبوت کا امتحان لیتے ہیں۔ جس وقت اس نے امام علیہ السلام سے یہ سنا اور امام علیہ السلام کو گلے لگایا اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ امام علیہ السلام کو دربار میں لے آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی ام فضل کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کروں گا، اس شخص کے ساتھ کروں گا۔ تو جب اس کے باقی عشیرے والوں نے سنا کہ مامون رشید جو ہے اپنی بیٹی کی شادی اس بچے کے ساتھ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بچے کا علم کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو اس بچے کا علم کا بھی پتہ نہیں ہے، خاندان کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں، شاہی خاندان کی بیٹی کسی ایسے شخص کے ساتھ بیائی جائے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس وقت اس نے کہا اگر کسی کو اعتراض ہے اس کے علم پر تو مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، اس نے دربار میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلایا امام محمد تقی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب سارے علماء اکٹھے ہو گئے اور اس درباریوں کے علماء میں سے یا بن اقسم اس زمانے کے بہت بڑے علماء میں سے تھا،
یا بن اقسم کو بھی بلایا گیا۔ جس وقت یا بن اقسم آ گیا تو اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میں سوال کروں یا آپ سوال کریں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوال کریں۔ اس نے امام علیہ السلام پر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے، جب حج کا احرام باندھتا ہے اور اگر وہ شکار کرے تو پھر اس شکار کا کفارہ کیا ہے؟ اپنے علم کے مطابق یا بن اقسم نے تو بہت بڑا مشکل سوال کیا تھا، کیونکہ حج کا جو باب ہے وہ بہت بڑا مشکل باب ہے، پھر اس میں جو کفارات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب اس نے اپنے علم کے مطابق بڑا مشکل سوال کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کے سامنے سوال کر رہا ہوں، کہ جو عالم آل محمد ہیں، جو فضیلت کے مالک ہیں، جو علم ہی ان کے در سے پھوٹتا ہے، میں اس کے سامنے سوال کر رہا ہوں۔ اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے سوال کیا تو جب امام علیہ السلام نے سنا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، آپ کا یہ سوال ناقص ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ ایک بچہ ہے اور میرے سوال کو غلط کہہ رہا ہے، ناقص کہہ رہا ہے، تو وہ مبہوت رہ گیا امام علیہ السلام کا یہ جواب سن کر۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا سوال ناقص ہے، آپ کا سوال مکمل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سوال کو مکمل کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس نے شکار کیا تھا اس نے حج احرام جو باندھا ہوا تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا؟ شکار اس نے بڑے جانور کا کیا تھا یا چھوٹے جانور کا شکار کیا تھا؟ اس نے شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ اس نے یہ جو فعل انجام دیا تھا وہ اپنے اس فعل پر پشیمان بھی تھا یا پشیمان نہیں تھا؟ اس نے یہ جو شکار کیا تھا حرم کے اندر کیا تھا یا حرم کے باہر کیا تھا؟ اس نے یہ جو شکار کیا تھا عمدن کیا تھا یا سہون کیا تھا؟ اس نے یہ جو شکار کیا تھا پہلی مرتبہ کیا تھا یا کئی مرتبہ کر چکا تھا؟ جو شکار کرنے والا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ آزاد تھا یا غلام تھا؟ اس مسئلے سے عالم تھا یا جاہل تھا؟ جی جب یا بن اقسم نے جب یہ سارے فروق سنے، جب یہ سارے فروض سنے تو وہ حیران رہ گیا، پریشان ہوا اور امام علیہ السلام کے سامنے ادب زانو ٹیک دیے۔ پھر اس کے بعد کسی ایک شخص نے چوری کی تھی اور اس چور کو دربار میں لائے اور جتنے علماء بیٹھے تھے ہر ایک نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں کلائی سے نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ ہاتھ جو صادق آتا ہے وہ کونی پر صادق آتا ہے، کیونکہ جب وضو کیا جاتا ہے تو وضو کلائی سے یعنی کونی سے شروع کیا جاتا ہے تو اس کی کونی کاٹی جائے۔ تو کسی اور نے کہا کہ نہیں اس پر ہاتھ صادق نہیں آتا بلکہ ہاتھ یہاں سے صادق آتا ہے، یعنی اس کے کندھے سے ہاتھ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے کاٹا جائے۔ تو جب وہ سارے کوئی کہہ رہا تھا کوئی عالم کہہ رہا تھا کہ کلائی سے کاٹا جائے، کوئی عالم ان کا کہہ رہا تھا کہ کونی سے کاٹا جائے، کوئی عالم ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ کندھے سے کاٹا جائے۔ تو وہ جو چور تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میرا تو ہاتھ کٹ جائے گا، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو سارے جب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو پھر وہ متوجہ ہوئے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کا حل بتایا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، نہ ہاتھ کاٹا جائے گا کندھے سے، نہ ہاتھ کاٹا جائے گا کونی سے، نہ ہاتھ کاٹا جائے گا کلائی سے، بلکہ ہاتھ کاٹا جائے گا ان انگلیوں سے، کیونکہ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا ہتھیلی، ان کو سجدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو اعضائے سجدہ ہوتے ہیں وہ خدا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان کو نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ ان انگلیوں کو کاٹنا چاہیے۔ تو جب لوگوں نے یہ مولا کا یہ سنا اور سب لوگ مولا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے مولا کے علم کا اقرار کر لیا۔ پھر ملتا ہے کہ اسی وجہ سے معتصم عباسی نے امام پر ظلم کیے اور
پھر وہ پہلے بھی وہ بہت سخت تھا، وہ اپنے بھائی مامون کی نسبت بہت سخت تھا۔ جو امام علیہ السلام کی زوجہ تھی جس کا نام ام فضل تھا، وہ امام علیہ السلام سے بہت حسد کیا کرتی تھی کہ اس سے اولاد نہیں تھی، کیونکہ امام علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ مبارکہ تھی، اس سے وہ حسد کیا کرتی تھی۔ ملونہ نے اپنے چچا کو بتایا کہ امام علیہ السلام آپ کے خلاف فوج اکٹھی کر رہے ہیں، تو اس وقت عزادارو معتصم نے اپنی بھتیجی کو کہا کہ امام کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ عزادارو، یہ وہ ملونہ زوجہ تھی جس نے اپنے وقت کے امام کو شربت میں زہر دے دیا۔ جس وقت امام علیہ السلام کو زہر ملا، زہر نے اثر شروع کر دیا۔ عزادارو، جب تلوار سے کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی دفعہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن جب زہر کے ذریعے سے کسی کو شہید کیا جائے تو پھر زہر جو ہوتی ہے وہ لمحہ بلمحہ اثر کرتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اثر کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اثر ہوتا ہے۔ پھر اس اثر میں یہ ہوتا ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے۔ میرے امام کو پیاس نے مجبور کیا، امام علیہ السلام نے اس سے پانی طلب کیا تو اس ملونہ نے امام علیہ السلام کو پانی نہ دیا۔ امام تڑپتے رہے، یہ ملونہ دیکھتی رہی۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کو بہت پیاس لگی، میں کہوں گا اس وقت امام علیہ السلام نے کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مولا آج آپ کو بہت پیاس لگی، میں قربان جاؤں جناب سکینہ پر جس کو بہت پیاس لگی تھی، جس نے شمر سے پانی مانگا تھا اور کہا تھا کہ جب پانی بچ جائے تو اس وقت مجھے دے دینا۔ عزادارو، جب اس نے جانوروں کو پانی پلا لیا تو جب سکینہ گئی تو اس ملعون نے پانی کو زمین پر سکینہ کے سامنے گرا دیا۔ مولا میں قربان جاؤں آپ پر، آپ کو زہر ملی، آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کو دفن بھی کیا ہوگا آپ کے بیٹے نے۔ میں قربان جاؤں اپنے امام زین العابدین پر جو اتنے مجبور تھے، اپنے بابا کو نہ دفن کر سکے، نہ غسل دے سکے، نہ کفن پہنا سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔